بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی روایت محمد عنہ انہ لا یفصل ان احاط الدم بطرفیہ فی عشرۃ او اقل۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ کی روایت امام اعظم سے، اس کے اندر یہ ہے کہ طہر غیر فاصل ہوگا اگر خون دونوں طرف سے گھیر لے 10 دن کے اندر یا 10 دن سے کم کے اندر۔ یعنی امام محمد علیہ الرحمہ کی امام اعظم سے ایک روایت ہے، اور اس روایت کے اندر یہ ہے کہ اگر 10 دن کے اندر طہر کو دونوں طرف سے خون نے گھیر لیا تو اب وہ طہر جو ہے غیر فاصل ہوگا، یعنی اس کو بھی خون میں شمار کیا جائے گا، اور شروع پہلے خون سے آخری خون تک بیچ میں جتنے بھی دن ہیں ان سب کو خون کے ایام شمار کیا جائے گا، وہ سب کے سب خون کے ایام شمار کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ طہر جو ہے غیر فاصل ہوگا اگر خون دونوں طرف سے گھیر لے، اور یہ گھیرنا 10 دن یا 10 دن سے کم کے اندر ہو۔ تو اس میں ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے یہ کہ خون دونوں طرف سے گھیر لے، ٹھیک ہے، 10 دن کے اندر۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورا ملا کر کے 10 دن ہو، یعنی شروع میں خون آئے اور پہلے دن، اور جو آخری دن ہے اس دن بھی خون آئے، اور بیچ میں کچھ دن خون آئے اور کچھ دن باقی کے ہوں۔ تو ایسی صورت میں یہ سارے 10 دن سب کے سب حیض کے ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کے برابر دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ خون جو ہے وہ شروع سے آخر تک نہ آئے، یعنی پہلے دن اور آخری دن نہ آئے، بلکہ اس کے بیچ میں آئے، یعنی مثال کے طور پہ 2 دن خون آئے، پھر اس کے بعد 1 یا 2 دن طہر خون نہ آئے، پھر اس کے بعد 1 یا 2 دن خون آ جائے۔ تو یہ پورے مل کر کے اگر 2 دن ہیں تو 6 دن ہوں گے، تو یہ 10 دن سے کم کے اندر طہر ہے اور خون میں بھی اس کو گھیر رکھا ہے۔ تو یہ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ سب کے سب خون کے ایام شمار کیے جائیں گے۔ ایسے ہی اگر مکمل 10 دن کے اندر ہو، مثال کے طور پہ پہلے دوسرے دن یا پہلے دوسرے تیسرے دن خون آیا، پھر اس کے بعد بیچ میں 5 دن مثال کے طور پہ خون نہیں آئے، ٹھیک ہے، 5 دن جو ہے وہ طہر کے گزرے، پھر اس کے بعد آخر کے 2 دن پھر خون آئے 9 اور 10 کو، تو اب ایسی صورت میں بھی 10 دن کے اندر یہ ہے، یعنی 10 دن میں طہر کا بھی آنا ہے اور دونوں طرف سے خون کا گھیر لینا بھی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں بھی یہ امام محمد علیہ الرحمہ کی جو روایت ہے امام اعظم سے، اس کے مطابق یہ طہر جو ہے وہ غیر فاصل ہوگی، یعنی اس کو بھی حیض کے ایام میں شمار کیا جائے گا، ان دنوں کو بھی جن دنوں میں خون نہیں آیا ہے۔ تو یہ ہے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے جو قول تھا، اس کے اندر تو یہ تھا کہ اگر طہر جو ہے وہ 14 دن سے کم کا ہو، ٹھیک ہے، یعنی پہلے دن خون آیا پھر 15ویں دن خون آ جائے، تو ایسی صورت میں ان سب کو یہ جو طہر ہے وہ طہر غیر فاصل ہوگا، اور 1 سے 10 تک کے جو ایام ہیں ان کو حیض کے ایام شمار کیے جائیں گے، کیونکہ 10 سے زیادہ جو دن ہوتے ہیں وہ خون کے تو ہوتے نہیں، مدت جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ 10 دن ہے، تو 10 دن خون کے شمار ہوں گے، اور باقی اس کے بعد جو ہیں جس دن خون آیا ہے اس کو استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ تو یہ جو پورا ہے 1 سے لے کر کے 14 تک یا 15 تک اس دن بھی خون آیا، یہ سب کے سب خون کے ایام ہی شمار ہوں گے، ٹھیک ہے، 10 دن حیض کے، اور پھر اس کے بعد باقی جو ایام بچے ہیں وہ استحاضہ کے، اور ان دنوں میں وہ پاک رہے گی۔ تو طہر جب داخل ہو جائے 2 خونوں کے درمیان میں، تو اس کا داخل ہونا اگر 15 دن کے اندر ہو، یعنی طہر جو آیا وہ 15 دن سے کم میں آیا، باقی کے ایام 15 دن سے کم ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی خون میں ہی شمار کر لیا جاتا ہے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ نے جو روایت امام اعظم سے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر طہر 2 خونوں کے درمیان میں داخل ہو گیا، تو اگر دونوں خونوں نے اس کو 10 دن سے کم یا 10 دن مکمل 10 دن کے اندر گھیر لیا یا 10 دن سے کم کے اندر گھیر لیا، تو ایسی صورت میں وہ طہر جو ہے غیر فاصل ہوگا، یہاں پہ اس کو بھی خون میں ہی شمار کیا جائے گا، اور یہ پورے 10 دن جو ہیں یہ سب کے سب حیض کے شمار ہوں گے۔ دلیل اس قول کی یہ ہے کہ حیض کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور حیض کا آنا یہ لگاتار مسلسل آنا خون کا ضروری نہیں ہے حیض کے ایام میں،
ٹھیک ہے، بلکہ اگر شروع میں آیا اور پھر آخر میں آیا تو ان سب کو حیض میں شمار کیا جاتا ہے. لہٰذا اگر خون آیا پہلے دن اور 10ویں دن آیا تو ان سارے دنوں کو خون میں شمار کیا جائے گا. وعند محمد وفی روایت ابن المبارک عنہ انہ یشترط مع ذلک کون الدمین نصابا. اور ابن المبارک کی روایت امام اعظم سے، اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ شرط ہے اس بات کی کہ دونوں خون نصاب ہوں یا نصاب کو پہنچے ہوئے ہوں. ابن مبارک کے امام اعظم کے یہ بھی شاگرد ہیں، امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے. انہوں نے امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان سے ایک روایت نقل کی طہر متخلل کے سلسلے میں کہ طہر متخلل کب فاصل ہوگا کب غیر فاصل ہوگا. فاصل اور غیر فاصل ہونا یہ بتایا جا چکا ہے کہ فاصل ہونا اس وقت ہوگا، فاصل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو بالکل پاکی کے ایام میں اسے شمار کیا جائے گا نا، طہر کامل اس کو کہا جائے گا کہ اس دن یہ پاکی کے ایام ہیں اور اس پر جو احکام مرتب ہوں گے وہ پاکی کے احکام مرتب ہوں گے، یعنی نماز وغیرہ یہ پڑھنا لازم ہوگا اور قرآن شریف وغیرہ چھونا ان سب کا جائز ہوگا. تو یہ طہر فاصل جب ہو تو اس وقت یہ احکام مرتب ہوں گے، اور طہر غیر فاصل ہو تو اس وقت اس کو حیض کی طرح ہی شمار کیا جائے گا اور ان دنوں میں بھی حیض کے احکام ہی مرتب ہوں گے ان دنوں پر. تو امام ابن المبارک نے امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان سے جو روایت نقل کی اس روایت کے اندر یہ ہے کہ جو امام محمد علیہ رحمہ کی روایت میں شرط ہے وہ شرط تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط ہے کہ نصاب جو ہے دونوں خون جو ہے وہ نصاب کو پہنچے ہوئے ہوں. مطلب یہ کہ پہلی شرط تو یہ کہ دونوں طرف سے خون نے 10 دن کے اندر گھیرے رکھا ہوں. دوسری شرط یہ کہ شروع میں اور آخر میں دونوں طرف جو خون ہے یہ دونوں مل کر کے کم سے کم 3 دن کے برابر ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ نصاب جو ہے کم سے کم حیض کا وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. تو دونوں طرف سے خون نے گھیرے ہوا یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو دونوں خون نے اس کو گھیرے ہوئے ہے، دونوں خون دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تو وہ دونوں خون مل کر کے کم سے کم 3 دن کی مقدار کو پہنچ جائے. یعنی یا تو شروع میں 2 دن ہوں یا آخر میں شروع میں 2 دن ہوں اور آخر میں 1 دن ہو، یا پھر آخر میں 2 دن ہوں اور شروع میں 1 دن ہو، یا اس سے زائد ہوں. ٹھیک ہے، اس کی بھی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں. 2 صورتیں دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ مکمل 10 دن کے اندر جب خون گھیرے ہوں تو وہ اس طرح سے کہ شروع میں 2 دن خون آئے، پھر اس کے بعد 7 دن یہ طہر کے گزرے، 7 دن میں خون نہیں آیا، پھر اس کے بعد جو 10واں دن ہے آخری اس دن پھر دم آیا، وہ بھی دن دم کا گزرا. تو اب ایسی صورت میں یہ پورے کے پورے ایام جو ہیں دم متوالی کی طرح شمار ہوں گے، کیونکہ جو بیچ کے ایام ہیں ان کو دونوں طرف سے خون نے گھیر لیا. تو پہلی شرط تو پائی جا رہی کیونکہ 10ویں دن اور پہلے اور دوسرے دن دونوں یہ دونوں طرف سے خون نے گھیر لیا ہے. اور جو مقدار ہے وہ 3 دن کی ہے، شروع میں 2 دن اور آخر میں 1 دن، دونوں مل کر کے 3 دن ہو گئے. تو یہ 3 دن مکمل ہے اور یہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں. تو دوسری شرط بھی یہاں پائی جا رہی ہے کہ دونوں خون مل کر کے نصاب کو پہنچ جائے، اور جو پہلی شرط ہے وہ تو پائی ہی جا رہی ہے کہ دونوں طرف سے خون ہو، دونوں طرف سے خون نے گھیر لیا ہو 10 دن کے اندر. یہ ایک صورت ہو گئی کہ مکمل 10 دن کے اندر ایسا ہو. اور دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں، اور دوسری صورت یہ دیکھ لے کہ جب 10 دن سے کم کے اندر ہو. تو وہ اس طرح سے کہ مثال کے طور پہ شروع میں 1 دن خون آیا، پھر اس کے بعد 2 دن نہیں آئے، پھر اس کے بعد 2 دن خون آئے. تو یہ مکمل جو ایام ہوئے ہیں یہ 5 ہوئے. ٹھیک ہے، اور جو طہور کے ایام ہیں وہ 2 ہیں، شروع میں بھی خون اور آخر میں بھی خون. تو خون نے دونوں طرف سے گھیر لیا اور یہ مکمل 5 دن ہے، لہٰذا 10 دن سے کم ہے تو یہ 10 دن کے اندر ہوئے. ٹھیک ہے، تو 10 دن کے اندر دونوں طرف سے خون نے گھیر لیا، پہلی شرط پالی گئی. دوسری شرط کہ دونوں خون مل کر کے نصاب کو پہنچ جائے. تو شروع میں 1 دن ہے اور بعد میں 2 دن ہے، تو دونوں مل کر کے 3 ہو جا رہے ہیں. تو تینوں مل کر کے یہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں دونوں مل کر کے. تو یہاں پر بھی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی طہر جو ہے وہ غیر فاصل ہوگا، اور یہ جو 5 دن ہیں یہ سب کے سب حیض کے ایام شمار ہوں گے، طہر کے ایام شمار نہیں ہوں گے، اور ان سب پر جو احکام مرتب ہوں گے وہ حیض کے ہوں گے. ایک بات اور کہ یہ جو احکام ہیں اور یہ جو تفصیل ہے اس سلسلے میں کہ طہر جو ہے وہ
اور کب فاصل ہوگا اور کب غیر فاصل ہوگا طہور متخلل، یہ اس کے سلسلے میں ہے جو ابھی ابھی بالغہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو مبتدیہ ہو اس کے لیے ہے، اور وہ عورتیں جن کی عادت بن چکی ہو ان کے لیے یہ اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی عادت کا لحاظ کیا جائے گا، جیسی عادت ہوگی اسی حساب سے۔ جیسے اس سے پہلے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جب مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کر کے 5 تاریخ تک کی عادت ہے تو وہاں پر طہر سے ہی اس کی ابتدا ہو رہی تھی اور طہر سے ہی انتہا ہو رہی تھی، باوجود اس کے کہ طہر کے ایام یہ دونوں طرف ہیں، تو یہاں پہ ان کو حیض میں شمار نہیں ہونا چاہیے، لیکن عادت کی وجہ سے، کیونکہ ان کی عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جن کی عادت بن چکی ہے ان کی عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو عادت کی وجہ سے ہی وہاں پر ایسا حکم تھا۔ تو جب عادت بن چکی ہو تو اس جگہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے کہ جب 15 دن سے کم ہوں یا پھر دونوں طرف سے خون نے گھیرے رکھا ہو یا دونوں مل کر کے نصاب کو پہنچے، ان چیزوں کا لحاظ اس وقت نہیں کیا جائے گا، بلکہ عادت کا لحاظ کیا جائے گا، اور عادت سے زیادہ جو خون آئے گا اس کو استحاضہ میں شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے یہ۔ ہاں اگر بالکل ہی نہ آئے خون تو اس وقت وہ بالکل پاک ہوگی۔ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا كَوْنُ الطُّهْرِ مُسَاوِيًا لِلدَّمَيْنِ او اقل، اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک شرط ہے اس کے ساتھ ساتھ طہر کے دونوں خونوں کے مساوی ہونے کی۔ یہ جو ابن مبارک کی جو روایت گزری ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ حیض کی جو مدت ہے کم سے کم وہ 3 دن ہے، ٹھیک ہے، تو جب خون دونوں طرف سے ہے اور درمیان میں طہر ہے تو اگر دونوں خون جو ہیں یہ مل کر کے نصاب کو پہنچتے ہیں تو یہ مکمل طور سے حیض کے شمار ہو سکتے ہیں، اگر نہ پہنچے تو اس صورت میں یہ ضعیف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نصاب کو ہی نہیں پہنچے، تو جب نصاب کو نہیں پہنچے تو یہ جو حیض کے ایام ہیں یہ ضعیف ہوں گے اور حیض کا اثر جو ہوگا وہ ضعیف ہوگا، تو ضعیف ہونے کی وجہ سے بیچ میں جو طہر کے ایام ہیں ان کو یہ اپنے تابع نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو حیض نہیں بنا پائیں گے، جب یہ خود قوی نہیں ہے، ضعیف ہے مکمل نصاب تک نہ پہنچ پانے کی وجہ سے، تو جو درمیان میں ہے اس کو بھی اپنے تابع نہیں کر سکیں گے اور ان ایام کو حیض والے ایام نہیں بنا پائیں گے، تو اسی وجہ سے اگر یہ نصاب تک نہ پہنچے تو ایسی صورت میں جو طہر ہے وہ طہر فاصل ہوگا اور جو دن ہیں ان سب پر حیض کے نہیں بلکہ طہر کے ایام نافذ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ امام محمد علیہ رحمہ نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ امام اعظم سے نہیں بلکہ ان کی اپنی روایت ہے، امام محمد علیہ رحمہ کا اپنا قول ہے یہ، اور اس سے پہلے جو روایت بیان کی گئی وہ امام اعظم علیہ رحمہ سے انہوں نے نقل کی تھی، امام محمد علیہ رحمہ نے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ امام محمد علیہ رحمہ کی اپنا قول ہے ان کا۔ تو امام محمد علیہ رحمہ اس سلسلے میں کہتے ہیں طہر متخلل کے سلسلے میں کہ طہر متخلل یہ غیر فاصل اس وقت ہوگا جب دونوں طرف سے خون نے گھیر لیا ہو، ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری شرط یہ کہ دونوں طرف سے جو خون ہے وہ نصاب کو مل کر کے پہنچ جائے، دونوں مل کر کے نصاب کو پہنچ جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں خون مل کر کے طہر کے مساوی ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا تو طہر کے مساوی ہو جائیں یا پھر طہر سے زائد ہو جائے، یعنی جو طہر ہے وہ طہر دونوں خونوں کے برابر ہو یا دونوں خونوں سے کم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر جو شرطیں بیان کی گئی وہ شرطیں تو ہے ہی امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط ہے، وہ شرط کون سی ہے؟ شرط یہ ہے کہ طہر جو ہے وہ غیر فاصل اس وقت ہوگا جب طہر کے جو دن ہیں وہ دن حیض کے دنوں سے کم ہوں یا حیض کے دنوں کے برابر ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ شروع میں 2 دن خون آیا، پھر اس کے بعد 2 دن یا 3 دن طہر کے گزرے، پھر اس کے بعد 1 دن خون آیا، تو یہاں پہ شروع کے 2 دن اور آخر کے 2 دن، تو یہ 3 ہو رہے ہیں مل کر کے، اور شروع میں اور آخر میں دونوں طرف حیض ہے، تو یہاں پہ 2 شرطیں جو پہلے ذکر کی گئی وہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں مل کر کے یہ طہر کے مساوی ہو جائیں،
ٹھیک ہے، یا طہر جو ہے وہ دونوں خونوں کا مساوی ہو یا ان سے کم ہو. تو یہاں پہ 3 دن طہر کے بھی ہیں اور 3 دن حیض کے بھی ہیں، لہٰذا یہ دونوں کے دونوں برابر ہوئے. تو یہاں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. پہلی شرط کہ دونوں طرف سے خونوں نے گھیر رکھا ہو. دوسری شرط یہ کہ جو خون ہے دونوں طرف کے وہ مل کر کے نصاب کو پہنچ جائے. تیسری شرط یہ کہ دونوں خون مل کر کے طہر کے برابر ہو جائیں یا طہر سے زائد ہو جائیں، یعنی طہر جو ہے وہ دونوں خونوں کی مقدار سے کم ہو یا اس کے برابر ہو. تو یہاں پہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ جو پورے 6 دن ہیں یہ سب کے سب خون کے شمار کیے جائیں گے اور ان سب پر حیض کے ہی احکام مرتب ہوں گے، طہر کے احکام مرتب نہیں ہوں گے. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک یعنی 6 دن تک ہر دن خون آیا ہو، یہ ایسا ہی ہو گیا. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جو حکم لگتا ہے وہ غالب کا لگتا ہے. شریعت میں جو حکم لگتا ہے وہ غالب کا لگتا ہے نہ کہ مغلوب کا. تو جب یہاں پہ خون جو ہے وہ طہر کے برابر ہوگا تو ایسی صورت میں خون غالب ہوگا، کیونکہ خون نے دونوں طرف سے طہر کو گھیر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے زائد ہوگا تو ظاہر ہے کہ خون طہر پر غالب ہوگا. لیکن اگر طہر جو ہے وہ زائد ہو جائے، اتنے دنوں سے جتنے دن خون آئے ہیں اتنے دنوں پر زائد ہو جائے طہر کے ایام، تو ایسی صورت میں طہر غالب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب طہر غالب ہو جائے گا تو یہ جو ہے اس کو حیض کے جو ایام ہیں وہ اس کو تابع نہیں کر سکیں گے، لہٰذا حکم جو ہے وہ طہر کا لگے گا اس وقت. جب کہ طہر زائد ہو تو حکم لگے گا طہر کا. تو اسی وجہ سے ان کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ یہ برابر ہوں طہر کے یا پھر طہر سے زائد ہوں، تبھی یہ جو طہر ہے وہ غیر فاصل ہوگا، ورنہ وہ فاصل ہو جائے گا. ثم اذا صار دما عنده فان وجد في عشرة هو فيها طهر آخر يغلب الدمين المحيطين به لكن يصير مغلوبا ان عد ذلك الدم الحكمي دما فانه يعد دما حتى يجعل الطهر الآخر حيزا ايضا. پھر جب وہ امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک خون ہو گیا، یعنی وہ طہر جو ہے وہ خون بن گیا، پھر اگر اس 10 دن کے اندر جس میں یہ موجود تھا، یہ طہر جس میں موجود تھا، اسی 10 دن کے اندر ایک دوسرا طہر پایا گیا، ٹھیک ہے، یغلب الدمین المحیطین به، جو غالب تھا ان دونوں خونوں پر جن دونوں خونوں نے اسے گھیر رکھا تھا. لیکن یصیر مغلوبا ان عد ذلك الدم الحکمی دما، لیکن جب اس خون کو جو کہ اس طہر کو جس کو ابھی حکماً خون قرار دیا گیا ہے اس کو اگر حقیقت کے طریقے پر دم شمار کیا جائے تو اس وقت یہ جو دوسرا والا خون ہے جو غالب ہے دونوں یہ جو دوسرا والا طہر ہے جو دونوں خونوں پر غالب ہے یہ مغلوب ہو جائے گا. تو اس وقت فإنه يعد دما حتى يجعل الطهر الآخر حيزا ايضا. تو ان کے نزدیک امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک اس کو بھی دم شمار کیا جائے گا، اس کو دم شمار کیا جائے گا، دم حکمی جو ہے اس کو حقیقت میں دم شمار کیا جائے گا، یہاں تک کہ جو دوسرا والا طہر ہے وہ بھی حیض بن جائے گا. مطلب یہ کہ ایک دوسری صورت ایک یہ ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک اگر ایسا ہوا کہ پہلے جو ہے ایک طہر ایسا تھا جو دونوں خون سے گھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں پر غالب تھا یا دونوں اس پر غالب تھے، ٹھیک ہے، اگر دونوں پر غالب تھا تو اس کو یہ پورے جو ایام ہیں ان کو طہر کے ایام شمار کیا جائے گا، اور اگر یہ مغلوب تھا تو ایسی صورت میں یہ ایام سارے کے سارے حیض کے ہوں گے. تو ایسا ہوا کہ یہ جو ایام تھے، یہ جو طہر تھا وہ ان سب پر مغلوب تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی 10 دن کے اندر یہ سب ہوا، 10 دن سے کم کے اندر، پھر اس کے بعد اسی 10 دن کے اندر ایک اور طہر پایا گیا، اور وہ طہر ایسا تھا جو دونوں طرف سے جس کو خون نے گھیر رکھا تھا لیکن یہ دونوں خونوں پر غالب تھا، ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں اس سے پہلے والا جو طہر تھا وہ طہر اگر اس طہر کو خون شمار کیا جائے، ٹھیک ہے،
اگر اس طہر کو خون شمار کیا جائے گا تو ظاہر ہے شروع کے جتنے بھی دن ہیں وہ سب کے سب خون کے دن ہو جائیں گے. تو جب شروع کے سب دن خون کے ہو گئے اور پھر بعد میں جو طہر آیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہے لیکن وہ غالب ہے ان دونوں پر, تو یہ جب 10 دن کے اندر ہوگا تو ایسا ہوگا کہ جب شروع کے جو دن تھے جن کو حیض شمار کیا ہے, تو جب ان کو حیض شمار کیا جائے گا تو یہ سب مل کر کے اس دوسرے والے طہر پر غالب آ جائیں گے. مثال کے طور پہ مبتدیہ نے 2 دن خون دیکھا, پھر اس کے بعد 3 دن طہر, پھر اس کے بعد 1 دن دم, 1 دن خون, تو یہ پورے ایام جو ہوئے 6 دن ہوئے. شروع میں 2 دن خون کے اور آخر میں 1 دن خون کا, پھر اس کے بعد بیچ میں 3 دن طہر کے, تو یہ پورے دن 6 ہوئے. اور یہاں پہ دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہے اور یہ دونوں مل کر کے نصاب کو پہنچتے ہیں, اور یہ دونوں غالب بھی ہیں طہر پر, کیونکہ طہر اور حیض یہاں پہ طہر اور خون کے دن یہاں پہ دونوں برابر ہیں, اور جب دونوں برابر ہوں گے تو خون غالب ہوگا. تو یہاں پہ خون جو ہے وہ غالب ہے طہر پر, لہٰذا یہ جو طہر ہے وہ غیر فاصل ہوگا, ٹھیک ہے, اور ان کو دم متوالی کے طریقے پر شمار کیا جائے گا, مسلسل خون آنا ان کو شمار کیا جائے گا. تو اب ایسا ہوا, پھر اس کے بعد 6ٹھے دن کے بعد 7ویں 8ویں اور 9ویں دن, ان تینوں دنوں میں یہ تینوں دن جو ہے وہ طہر کے گزرے, ان تینوں دنوں میں عورت نے خون نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد جو 10واں دن ہے اس دن پھر اس نے خون دیکھا. تو اب یہاں پہ جو دوسرا والا طہر ہے یعنی 7واں 8واں اور 9واں, یہ جو 3 دن گزرے ہیں یہ طہر کے گزرے ہیں. تو یہاں پہ جو طہر ہے وہ غالب ہے دونوں طرف پر, کیونکہ صرف 6ٹھا دن اس سے پہلے خون کا ہے اور اس کے بعد جو 10واں دن ہے وہ خون کا ہے, تو دونوں مل کر کے نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں اور یہ دونوں مل کر کے غالب بھی نہیں آتے ہیں طہر پر. تو اب یہاں پہ جو طہر ہے وہ یہاں غالب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو 6ٹھے سے پہلے ایام ہیں وہ ایام جو ہیں وہ طہر کے ہیں 3 دن, ہے نا, تو لہٰذا اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو یہاں پہ جو 3 دن ہیں بعد والے یہ طہر کے ہیں اور یہ دونوں غالب آ رہے ہیں اپنے پہلے اور بعد میں جو خون کے ایام ہیں ان پر غالب ہے یہ. تو غالب ہونے کی وجہ سے یہ تو جو طہر ہے وہ طہر فاصل ہوگا, لیکن امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک یہ یہاں پر طہر غیر فاصل بن جائے گا. وہ اس طرح سے کہ جو پہلے طہر کے ایام 3 دن گزرے تھے یعنی تیسرا, چوتھا اور 5واں دن, یہ جو طہر کے گزرے تھے جو طہر غیر فاصل تھے ان کو بھی خون شمار کر لیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور جب ان کو خون شمار کیا جائے گا, خون کے ایام ان کو شمار کر لیے جائیں گے, تو اب ظاہر ہے کہ ایسا ہو گیا جیسے کہ پہلے دن سے لے کر کے 6ٹھے دن تک یہ سارے ایام جو ہیں وہ خون کے ہیں, ٹھیک ہے. تو 6 دن شروع میں خون کے ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو 7واں 8واں 9واں یہ 3 دن جو ہو گئے وہ طہر کے ہو گئے. پھر اس کے بعد جو 10واں دن ہے آخری دن وہ پھر خون کا ہے. تو اب یہاں پہ خون دونوں طرف سے مل کر کے غالب ہو گیا طہر پر, لہٰذا یہ طہر بھی حیض بن جائے گا. تو یہی ہے, اسی کو انہوں نے کہا کہ پھر جب یہ خون بن گیا ان کے نزدیک یعنی جو تیسرا, چوتھا اور 5واں دن یہ طہر کے تھے اور دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہے اور خون غالب ہے, لہٰذا یہ خون بن جائے گا. تو جب خون بن گیا پھر اس کے بعد اسی 10 دن کے اندر دوسرا طہر پایا گیا اور وہ دوسرا طہر دونوں خونوں پر غالب تھا, یعنی 7واں 8واں 9ویں دن یہ تینوں دن جو ہیں وہ طہر کے پائے گئے. یہ دوسرا طہر تھا اور دوسرا طہر دونوں پر غالب تھا, خون پر, جو دونوں خون نے اسے گھیر رکھا تھا اس پر غالب تھا, کیونکہ دونوں ایک ایک دن ہیں اور دونوں مل کر کے صرف 2 دن ہو رہے ہیں, تو ان پر یہ خون جو ہے وہ غالب ہوا. تو پھر اس کے بعد لاکن یصیر مغلوباً ان عدہ ذالک الدم الحکمی دمن, جب وہ دم حکمی جو اس سے پہلے جس پر دم کا حکم لگایا ہے, جو طہر تھا اس پر دم کا حکم لگایا ہے, اس کو اگر حقیقت میں دم شمار کر لیا جائے, ٹھیک ہے, یعنی تیسرا, چوتھا اور 5واں دن جس پر ہم نے دم کا حکم لگایا کہ یہ ایام بھی دم کے شمار ہوں گے, تو یہ حکمن ہے, حقیقت میں تو ان میں خون نہیں آیا, لیکن اگر ان کو خون کے ایام ان کو شمار کر لیا جائے تو اب ایسی صورت میں یہ مغلوب ہو جائے گا. جو دوسرا والا طہر ہے یہ غالب تھا لیکن مغلوب ہو جائے گا. تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُعَدُّ دَمًا, تو امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک اس کو جو دم حکمی تھا اس کو دم ہی شمار کیا جائے گا, حقیقت میں اس کو دم شمار کر لیا جائے گا, یہاں تک کہ شمار کرنے کی وجہ سے, اس کو دم شمار کرنے کی وجہ سے جو دوسرا والا طہر ہے, ٹھیک ہے, حتیٰ یجعل الطہر الآخر حیضاً ایضا, دوسرا والا جو طہر ہے وہ بھی حیض بن جائے گا.
تو یہ ہے امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک، الا فی قول ابی سہل، مگر ابو سہل کے قول میں، یعنی ان کے قول میں ایسا نہیں ہے۔ شرطیں تو ان کے یہاں بھی ایسی ہی ہے، یعنی جو 3 شرطیں ابھی تک ذکر کی گئی وہ ساری شرطیں ان کے یہاں بھی ملحوظ ہے کہ دونوں طرف سے دم نے گھیر رکھا ہو، اور دونوں مل کر کے نصاب کو پہنچ رہے ہوں، اور دونوں مل کر کے یہ طہور کے مساوی ہوں یا طہور سے زائد ہوں، تو یہ ساری شرطیں ان کے یہاں بھی ہیں۔ لیکن اگر 10 دن کے اندر پہلا طہور جو ہے وہ غالب رہا یا مغلوب رہا، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا طہور ہے وہ اس کے برخلاف رہا، یعنی پہلا طہور اگر غالب رہا تو دوسرا طہور جو ہے وہ مغلوب رہا، یا پہلا طہور جو ہے وہ مغلوب رہا تو دوسرا طہور جو ہے وہ غالب رہا، تو دونوں ہی صورتوں کے اندر ان کے یہاں صرف وہی طہور جو غالب رہا اس کو طہور فاصل شمار کیا جائے گا، اور جو مغلوب ہے اسی کو صرف حیض میں شمار کیا جائے گا اور اس کو غیر فاصل شمار کیا جائے گا، لیکن جو دوسرا والا ہے اس کو غالب ہی شمار کیا جائے گا۔ یعنی اس والی صورت میں جو ابھی مثال میں نے بتائی، اس والی صورت میں جو دوسرا والا طہور ہے وہ فاصل بن جائے گا، اور جو بعد میں 6واں 7واں 8واں 9واں اور 10واں دن یہ جو ایام ہیں وہ طہور کے ایام شمار کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے یہاں جب ایسا ہوگا تو جو دم حکمی ہے اس کو دم حکمی ہی کہا جائے گا، اس کو حقیقت میں دم نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو طہور فاصل ہی صرف شمار کیا جائے گا اور اس کو دم نہیں کہا جائے گا۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ جو 1 سے لے کر کے 6 تک یہ سارے ایام ہیں یہ سب کے سب حیض کے ایام شمار ہوں گے اور ان پر حیض کے احکام مرتب ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو 7 سے 10 تک ہیں یہ سارے ایام جو ہیں طہور کے شمار ہوں گے اور ان پر جو احکام مرتب ہوں گے وہ طہور کے ہوں گے، ٹھیک ہے، پہلے سے لے کر کے 6 دن تک، کیونکہ یہاں پہ دونوں طرف سے جو خون ہے وہ غالب ہے اور دونوں طرف سے خون گرا ہے، تو پہلا جو خون ہوگا وہ 1 سے لے کر کے 6 تک ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر 6ٹے کو ہی خون میں شمار نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تو پہلا والا بھی نہیں ہوگا، تو 6ٹے کو بھی شمار کیا جائے گا، اور یہ سب 1 سے لے کر کے 6 تک ایام جو ہوں گے وہ حیض کے ہوں گے، اور اس کے بعد کے ایام جو ہیں وہ طہور کے ہوں گے۔ یہ ابو سہل کے قول کے مطابق ہے۔ ولا فرق بین ان یکون الطہر الآخر مقدما علی ذلک الطہر او مؤخرا، اور فرق نہیں ہے اس میں کہ دوسرا طہور یہ اس طہور پر مقدم ہو یا مؤخر ہو، یعنی یہ جو 2 طہور پائے گئے ہیں 10 دن کے اندر ہی، اس میں امام اعظم امام محمد اور ابو سہل دونوں کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پہلا والا مقدم ہو یا دوسرا والا، پہلا والا جو مقدم ہے وہ غالب ہو یا جو دوسرا والا ہے وہ غالب ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر پہلا والا طہور جو ہے وہ غالب رہا تو بھی مسئلہ ایسا ہی ہوگا، اور جو دوسرا والا ہے وہ اگر غالب رہا تو بھی مسئلہ ایسا ہی ہوگا، یعنی امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک دونوں کو طہور غیر فاصل شمار کیا جائے گا، اور 1 سے لے کر کے 10 تک کے ایام پورے کے پورے یہ حیض میں شمار کیے جائیں گے، اور ان کے نزدیک جو طہور جو ہے مغلوب رہا ہے اس کے ساتھ اس کے دونوں طرف جو خون کے دن ہیں دم کے، ان کو شروع سے لے کر کے آخر تک، یعنی جو جہاں سے ابتدا ہوئی خون کی اور پھر بیچ میں جو طہور مغلوب ہے، پھر اس کے بعد جو بعد میں خون آیا ہے، یہاں تک یہ ایام جو ہیں وہ حیض کے شمار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو طہور کے ایام گزرے ہیں اور جو بعد میں پھر دم کا دن گزرا ہے، یا پھر اس کے بعد دم کا دن گزرا، پھر اس کے بعد طہور، پھر اس کے بعد دم گزرا، تو یہ جو ایام ہیں یہاں پہ جو طہور غالب رہے گا اس طہور پر اور اس کے جو شروع میں اور آخر میں جن خون نے اسے گھیر رکھا ہے، ان سب پر احکام جو ہوں گے وہ مرتب ہوں گے طہور کے، نہ کہ حیض کے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پہلا والا طہور جو ہے غالب رہے یا دوسرا والا طہور غالب رہے، تو حکم دونوں ہی صورتوں میں ایک ہی ہوگا۔ وعند الحسن ابن زیاد الطہر الذی یکون 3 ایام او اکثر یفصل مطلقا، اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک وہ طہور جو 3 دن ہو یا 3 دن سے زائد ہو وہ مطلقاً فصل کر دے گا، یعنی امام حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ جو طہور جو ہے 3 دن ہو، 3 دن کا مکمل ہو
یا 3 دن سے زائد ہو، وہ طہر جو ہے فصل کر دے گا، اور جو طہر صرف وہی طہر غیر فاصل ہوگا جو 3 دن سے کم کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر 1 دن یا 2 دن خون نہیں دیکھا تو ایسی صورت میں یہ جو طہر ہے وہ غیر فاصل ہوگا۔ اس کے بعد پھر خون آ گیا تیسرے دن، یعنی 1 دن خون آیا، پھر اس کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن نہیں آیا، پھر چوتھے دن آ گیا، تو یہ سارے ایام جو ہیں وہ سب خون کے شمار ہوں گے۔ لیکن اگر 1 دن خون آیا، پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن تینوں دن خون نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر فصل ہو جائے گا، یعنی یہ جو طہر ہے 3 دن جو طہر کے گزرے یہ فصل کر دیں گے، اور جو پہلا دن تھا جس دن خون آیا ہے وہ استحاضہ میں شمار ہوگا، اور یہ سارے دن پاکی کے شمار ہوں گے، ٹھیک۔ تو یہ ہے امام حسن بن زیاد کا جو قول ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ جو اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں یہ سب کے سب الاقوا فالاقوا کے طریقے پر ہے، یعنی جو سب سے قوی قول ہے، جو مفتابع قول ہے، وہ سب سے پہلے ذکر کیا، یعنی امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ قوی قول ہے اس کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد ایسے ہی جو ضعیف، پھر اس کے بعد جو اس سے زیادہ ضعیف ہے، پھر اسی طرح سے جو اقوال ذکر کیے ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں، جو سب سے زیادہ قوی ہے اس کو سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اس سے کمتر، پھر اس سے کمتر، اس طرح سے۔ تو امام حسن بن زیاد کا جو قول ہے وہ سب سے ضعیف ہے۔ فہذہ ستۃ اقوال، تو یہ 6 اقوال ہوئے، ٹھیک ہے۔ 6 اقوال میں سب سے پہلا جو ہے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے جو امام اعظم سے نقل کیا ہے وہ، پھر اس کے بعد امام محمد علیہ الرحمہ نے امام اعظم سے جو قول نقل کیا وہ 2 ہو گئے، پھر اس کے بعد امام ابن المبارک نے امام اعظم سے جو قول نقل کیا وہ یہ 3 اقوال ہو گئے، پھر اس کے بعد امام محمد علیہ الرحمہ کا اپنا قول 4 اقوال ہو گئے، پھر اس کے بعد ابو سہیل ان کا قول یہ 5 اقوال ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ حسن بن زیاد کا قول 6 ہے، تو یہ 6 اقوال ہو گئے۔ وقد ذکر ان کثیرا من المتقدمین والمتاخرین افتوا بقول محمد رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بہت سارے متقدمین و متاخرین نے امام محمد علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، یعنی کتب فتاویٰ وغیرہ میں ذکر ہے کہ بہت سارے علماء متقدمین اور علماء متاخرین نے، فقہاء متقدمین و متاخرین نے فتویٰ امام محمد علیہ الرحمہ کے قول پر دیا ہے، لیکن ابھی جو مفتابع قول ہے وہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے جو قول نقل کیا ہے وہی مفتابع قول ہے۔ وَنَدْعُ مِثَالًا يَجْمَعُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ، اور ہم ایک مثال رکھتے ہیں جو ان سارے اقوال کو جامع ہوگا۔